الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اسم اعظم، آج کے درس میں ہم دو مستند اسم اعظم کا ذکر کریں گے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت کے ساتھ منقول ہے، اور جس کے ذریعے آپ اگر بیماری سے شفا کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے۔ بیماری سے مراد ایسی بیماری بھی ہے جس کے بظاہر علاج سے اطباء، ڈاکٹر، حکماء عاجز آ چکے ہیں، جیسے کینسر کی بیماری ہے، جیسے کوئی اور ایسی بیماری ہے جو بالکل بظاہر لا علاج ہے۔ تو بیماریوں کے لیے آپ ان دونوں اسم اعظم کے ذریعے جب دعا کریں گے تو آپ کو نہ کسی عامل کی ضرورت ہے، نہ کسی اور دم کرنے والی کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہ دو اسم اعظم جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے اور دم کریں گے تو انشاءاللہ ایسے مریض جو مایوس ہو چکے ہیں اور علاج سے تنگ آ چکے ہیں اور ہر طرف سے مایوسی کا دروازہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے۔ ایک معجزاتی اثر آپ اپنے آپ میں دیکھیں گے اور آپ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کریں گے، اور واقعی آپ صحت مند ہوں گے۔ اسی طرح ان دو اسم اعظم کے ذریعے اگر آپ کسی اور کے لیے دعا کریں گے، آپ کے اولاد میں سے ہیں، آپ کے گھرانے میں سے ہیں، آپ کے اہل و عیال میں سے ہیں، کوئی بھی مسلمان ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ شفا اس کو حاصل ہو، پریشانی اس کی ختم ہو، مرض سے اللہ تعالیٰ نجات نصیب فرمائیں، تو آپ ان کے لیے بھی پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر آپ کے جسم میں سر سے پاؤں تک درد ہی درد ہے، پتے میں پتری ہے، گردے میں پتری ہے، دل کی بیماری ہے، جو بھی بیماریاں ہیں وہ لا علاج نہیں ہیں، کبھی اس کا علاج تو سامنے آ جاتا ہے اور کبھی اس کا علاج معلوم نہیں ہوتا، مگر لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، حدیث پاک میں ارشاد مبارک ہے کہ ہر مرض کا علاج ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ضروری نہیں ہے کہ ہر مرض صرف اور صرف دوائیوں سے ٹھیک ہو، نسخوں سے ٹھیک ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرض کے لیے لازماً آپریشن ہی کیا جائے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، جب آپ صدقہ دیں گے تو صدقے سے آپ کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری بیماریاں ہیں، جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ان بیماریوں سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اور بہت ساری بیماریاں ہیں جس کو دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے کلام مبارک کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس دم سے شفا نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ پاکستان میں، پاکستان سے باہر مختلف ممالک کا سفر کر چکا ہوں، اور بالکل روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں جن کا دم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شفا نصیب فرماتے ہیں۔ اس بارے میں بہت سارے واقعات میرے پاس ہے جو میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ غیر مسلموں کو بھی میں نے دم کیا ہے، اللہ پاک نے شفا دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے بھی ان کو نوازا ہے۔ میں یہ آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے تقریباً 19 غیر مسلم یہ ان کو کلمہ پڑھا چکا ہوں، اور میرے ہاتھ پہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔
اب بھی میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت نصیب فرمائے علی الایمان۔ اور وجہ کیا بنی؟ ان میں اکثر کی وجہ یہ بنی کہ کوئی میرے پاس لے کے آیا، میں سوئٹزرلینڈ میں رہ چکا ہوں، میں دوسرے ممالک میں رہ چکا ہوں، جب میرے پاس لے کے آیا، کوئی کسی کا آفس میں ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کے ساتھ فیکٹری میں کام کر رہا ہے، لے کے آیا دم کے لیے، دم کر دیا، اور اللہ پاک نے شفا دی، اور بعد میں اس کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یاد رکھیے، ایک اسم اعظم آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اور پھر سورہ حدید کی پہلی 6 آیات، اور پھر سورہ حشر کی آخری رکوع یہ پڑھ لیجئے۔ اور ایک مختصر دعا، علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے عرض کی، یا سیدنا علی فلاں شخص بہت بیمار ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہیں، آپ خوش ہوں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ صحت مند ہو جائے؟ اس نے کہا حضور ضرور، وہ ٹھیک ہو جائے تو میں خوش ہوں گا۔ تو آپ نے ان کو فرمایا میں تمہیں کلمات بتاتا ہوں، ان کلمات سے ان کے لیے دعا کیجیے، ان کلمات سے ان کے لیے دعا کیجیے۔ یہ مبارک کلمات مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کی ہے۔ فرمایا یا حلیم و یا کریم و اشف فلان، فلان کی جگہ اس کا نام لے لے، جیسے یا حلیم و یا کریم و اشف محمد عامر، یا حلیم و یا کریم و اشف فلاں نام لیجیے، اپنے آپ کا نام، یا حلیم و یا کریم و اشفنی اپنے لیے بڑے۔ یہ 2 اسم اعظم یاد کیجیے، سورہ حدید، سورہ فاتحہ، سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات، سورہ حشر کی آخری رکوع، اور یہ کلمات چند مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یہ دم روزانہ کیجیے، یہ دعا روزانہ کیجیے، انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں، 2 ہفتے میں شفا انشاءاللہ آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس عمل کو کرنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ البتہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں عذر کی حالت میں یہ عمل نہ کرے، کیونکہ قرآنی آیات ہے۔ اور آخری اسم اعظم ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں کہ یا حلیم و یا کریم و اشفنی، یا حلیم و یا کریم و اشفنی، ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں، نماز کے اوقات میں پڑھیں، ویسے بھی روزانہ جتنا آپ چاہیں، 100 مرتبہ، 70 مرتبہ، 10 مرتبہ، 313 بار، 500 بار آپ پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ شفا نصیب فرمائے گا۔